نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ السلام۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن کہ چھپ کر نکاح کرنا شریعت میں کیسا ہے۔ اولاً تمہیداً تفہیماً اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کی ترغیب میں جو الفاظ استعمال فرمایا گیا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں عورتوں میں سے، دو دو، تین تین اور چار چار۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم کی تسکین کے لیے، آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے، جہاں دیگر ضروریات تھیں وہیں خاتون کا ہونا بھی ضرورت تھا، تو بی بی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اور یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ خواتین کی تعداد بڑھتی چلی گئی، مردوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی، اور نسل آدم یوں ہی پروان چڑھتی رہی۔ عورت کا وجود مرد کے لیے ضروری ہے، مرد کا وجود عورت کے لیے ضروری ہے۔ مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، عورت مرد کے بغیر سکون والی زندگی نہیں گزار سکتی۔ حکم دیا گیا کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں، جو تمہیں اچھی لگیں۔ نکاح کرتے ہوئے ہم نے دین اسلام میں کچھ شرائط اور کچھ حدود و قیود، کچھ طریقہ کار پڑھے ہیں۔ اگر ان طریقہ کار کو سمجھا جائے اور ان اصولی باتوں پہ عمل کیا جائے تب یہ طریقہ کار درست ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دین کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی حکم ہو، نبی علیہ السلام کی کوئی بھی سنت ہو، کسی بھی سنت کے عمل کے اندر اپنی تئیں اور اپنی مرضی شامل حال نہیں کر سکتے جب تک کہ اسے طریقہ وہی سمجھا جائے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ نکاح نبی علیہ السلام کی سنت ہے،
اور اس سنت کی ترویج و اشاعت بھی اسی طریقے سے کی جائے گی جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ شریعت مطہرہ میں لڑکا اور لڑکی اگر بالغ ہو جائیں، ان کے نکاح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر نہیں ڈالی، بلکہ حکم دیا گیا کہ جو تمہیں پسند آئیں اپنی پسند کی شادی تم کر سکتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ماں باپ کی عمل نکاح کے اندر کوئی ضرورت نہیں، ان کی بات کو نہ مانا جائے، ان کے مشوروں کو رد کر دیا جائے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ جو بچہ بالغ ہو، جو بچی بالغ ہو، عقل مند ہو، اچھا برا سمجھتی ہو، حکم دیا گیا کہ وہ خود اپنے فیصلے کرے۔ خاص طور پر نکاح کے معاملے میں سب سے پہلے لڑکی سے رضامندی پوچھی جائے۔ والد کو چاہیے کہ وہ بچی سے کسی بھی ذریعے سے معلوم کرے کہ ہم تمہارا نکاح فلاں جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارا رشتہ فلاں جگہ کرنا چاہتے ہیں، کیا تمہیں منظور ہے یا نہیں ہے۔ بغیر لڑکی کی رضامندی کے نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لڑکا اور لڑکی کا آپس میں تعلق بنا کر چھپ کر چلے جانا اور نکاح کے وقت میں گواہوں کی موجودگی کے ساتھ اگر لڑکا اور لڑکی نکاح کرتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ گواہ موجود ہو، اور اللہ نے یہ اختیار لڑکا لڑکی دونوں کو دے رکھا ہے کہ وہ جہاں جب دل چاہے وہ کر سکتے ہیں نکاح۔ گواہوں کے ساتھ اگر نکاح کیا جاتا ہے نکاح ہو جائے گا، لیکن یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چھپ کر نکاح کرنا یا بھگا کر نکاح کرنا نہ عرفاً بہتر ہے نہ اخلاقاً بہتر ہے۔ شریعت کی تعلیمات میں بھی منع ہے، اخلاقی تعلیمات میں بھی منع ہے، خاندانی تصور میں بھی منع ہے، اس لیے کہ جو ہمارے بڑے اللہ رب العزت نے جن کو ہمارا بڑا بنایا ہے وہ ہم سے زیادہ اچھے اور برے کو سمجھتے ہیں۔ بعض دفعہ وقتی جذبات، وقتی محبت اور بعد میں شادی ہو جانے کے بعد یہ محبتیں رائگاں ہو جاتی ہیں، وقتی پسندیدگی ناپسندیدگی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ تعلقات اور رشتے دور تک چلتے نظر نہیں آتے، لیکن جو تعلقات اور جو رشتے ہم نے محسوس کیا جو ہمارے بڑے کر رہے ہوتے ہیں وہ دیر پا اور ہمیشہ کے لیے چلتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان معاملات میں بجائے چھپ کر کرنے کے، بجائے بھگا کر لے جانے کے، معزز طریقے سے یہ عمل کیا جائے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کر کے کرو، اور ترتیب یہ بتائی کہ نکاح کا عمل مسجد میں کیا جائے، لوگوں کے سامنے کیا جائے، لوگوں کی موجودگی میں کیا جائے، تاکہ کل کلاں درمیان میں دراڑیں پیدا نہ ہوں، لوگ غلط نظریے سے نہ سمجھیں
لوگ غلط نہ سمجھیں، لوگوں کے اوپر تہمت کا طعن و تشنیع کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ جو نکاح لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں اس میں لوگ بطور گواہ موجود ہوتے ہیں، وہ شریعت کے لحاظ سے بھی مطلوب ہے اور حقیقتاً معاشرے کے لحاظ سے بھی یہ عمل مستحسن ہے کہ دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا چھپ کر نکاح کرنا ہو تو جائے گا، لیکن مستحسن عمل نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس عمل کے اندر گواہوں کو جوڑا جائے۔ اگر والدین نہیں مانتے تو والدین کو راضی کرنے کی کوششیں کی جائیں، انہیں سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے اور ان کی رضامندی اس کام میں شامل کر لی جائے۔ فائدہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہوگا اور اخروی لحاظ سے بھی ہوگا اور معاشرہ بھی بہتری کی طرف جائے گا۔ السلام علیکم۔